بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی سے دستبردار، حماس کو بھی خبردار کر دیا۔ قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے حماس کو دوحہ میں سیاسی دفتر کے حوالے سے بھی خبردار کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی ایف پی کی رپورٹ کے مطابق قطر نے غزہ میں جنگ بندی اور زیر حراست افراد کی رہائی کے لیے بطور بنیادی ثالث کی حیثیت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطر نے حماس کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ دوحہ اس کا سیاسی دفتر بھی مزید اپنی سرگرمیاں جاری رکھ نہیں پائے گا۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ قطری حکام نے اسرائیل اور حماس دونوں فریقین کو آگاہ کیا ہے کہ خیر سگالی کے طور پر معاہدے کے لیے مذاکرات سے انکار کی وجہ سے اب وہ مزید ثالثی نہیں کر سکتا۔ قطری حکام کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا ہے کہ حماس کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس پیش رفت کے نتیجے میں حماس کا سیاسی دفتر بھی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہو پائے گا۔ قبل ازیں امریکی عہدیدار نے خبرساز ایجنسی رائٹرز کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ حماس کی جانب سے گرفتار اسرائیلیوں کی رہائی سے متعلق معاہدے کو مسترد کرنے پر حماس کی قیادت کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ قطر کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ دوحہ میں حماس کی موجودگی مزید قابل قبول نہیں ہوگی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجاویز بارہا مسترد کیے جانے کے بعد حماس کے رہنماؤں کی اب کسی بھی امریکی اتحادی ملک میں پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطر نے ایک ہفتہ قبل ہی حماس کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب دوحہ میں حماس کا دفتر بند کرنے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ حماس کے رہنماؤں نے ایسی رپورٹ کی تردید کی تھی کہ قطر کے حکام نے ان سے ملک چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہو۔ کیا رہے کہ قطر نے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کا بیڑا اٹھا رکھا تھا اور گزشتہ برس 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے غزہ جنگ میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے باعث جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ جنگ کے 400 دن مکمل، اسرائیلی بربریت تاحال جاری۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی جنگ کو آج 400 دن مکمل ہو گئے اور آج بھی اسرائیلی بربریت اپنے عروج پر ہے۔ یہاں تقریباً 86,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری یک طرفہ اسرائیلی جارحیت اور زمینی و فضائی حملوں کو 400 دن کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی تاحال جاری ہے، جہاں ایک سال کے دوران تقریباً 42,000 فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور اس تمام عرصے میں اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت عالمی برادری کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے، جو خاموش تماشائی بنی رہی اور اسرائیلی حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 43,000 سے زیادہ فلسطینی شہید، 1,02,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کے باعث 10,000 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 17,385 بچے شامل ہیں، جن میں 1 سال کے کم عمر بچوں کی تعداد 825 ہے۔ شہید فلسطینیوں میں 12,000 خواتین بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور مغربی مدد سے قابض صہیونی فوج نے مسلسل 400ویں دن بھی غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے درجنوں فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی قابض فوج کے طیاروں اور توپخانوں نے آج کے روز بھی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے، جن میں گھروں اور بے گھر افراد کے اجتماعات اور سڑکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں واقع فوجی کارخانے ملام پر میزائل حملہ۔
حزب اللہ نے آج صبح ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شہر صفد پر 2 بار حملہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسی طرح کریات شمونا، کتسرین، حتسور، آجلیلیات اور روش بینا نامی صہیونی کالونیوں پر بھی میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان میں غیر فوجیوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں صہیونی کالونیوں میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی کے ساتھ صہیونی حکومت کی فضائیہ کے حیفا ٹیکٹیکل سینٹر اور اسرائیلی ایئر فورس کے ٹریننگ سینٹر پر بھی حملے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق یہ حملہ خیبر سیریز کے آپریشن میں مخصوص میزائلوں سے کیا گیا۔ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے پہلی بار لبنان کی سرحد سے 132 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر تل ابیب کے جنوب میں واقع صہیونی حکومت کے ملام فوجی کارخانے پر مخصوص میزائل سے حملہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت قبول کر لی، بدھ کو جو بائیڈن سے ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ملاقات بدھ کی صبح 11 بجے اوول آفس میں ہوگی۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے ابتدائی طور پر دوبارہ انتخابات کی کوشش کی تھی، لیکن جولائی میں ریپبلکن ٹرمپ کے خلاف تباہ کن بحث کے باعث دور سے دستبردار ہو گئے تھے۔ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ نائب صدر کیملا ہیرس کو شکست دینے کے بعد 20 جنوری کو عہدہ سنبھالیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے معاملے پر امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ روس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین کے معاملے پر نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان روسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں نئی حکومت کا ماسکو کی کیف کے خلاف پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی بات چیت کی دعوت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ دھماکے پر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی تعزیت، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کو مکمل تعاون کی پیشکش۔ تفصیلات کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ روسی صدر کا تعزیتی پیغام کریملن کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر دہشت گردی کے افسوسناک واقعے سے سانحہ پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ واقعے کے نتیجے میں ہونے والے سانحہ پر تعزیت کرتا ہوں۔ روس پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی تمام تر صورتحال اور مظاہر کے خلاف تعاون کرے گا۔ روسی صدر نے واقعے کو بربریت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتماد کو تیار ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بڑی پیشکش کر دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ کے بارے میں اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں کا خاتمہ کرنے میں مدد دے گی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے اس اعتماد کا اظہار امریکی صدر کی جیت کے اعلان کے ایک روز بعد بڈاسٹ میں کانفرنس میں شرکت کے بعد واپسی پر کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 نومبر کے صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن اور تاریخ ساز کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر امریکی انتظامیہ کو ہم اس اپروچ یا طرز فکر کی حامل دیکھتے ہیں تو وہ ایشو کو حل کرنا چاہتی ہے تو ہم جنگ کے بآسانی ختم ہونے کی صورت دیکھ سکتے ہیں۔ ترکی کے خبرسا ادارے اناتولو کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان دوران پرواز اپنے طیارے میں رپورٹر سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ ہتھیار، زیادہ بم چلائے جائیں گے تو یہ آسان نہیں ہوگا کہ کوئی بھی جنگ خاتمے کی طرف بڑھ سکے۔ سفارتکاری اور مکالمے کے ذریعے ہی امن کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں 40 لبنانی جاں بحق۔
لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد شہید ہو گئے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق لبنانی حکام نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ گزشتہ روز دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات میں شدید اسرائیلی بمباری کے بعد کئی بچوں سمیت کم از کم 40 افراد شہید ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جمعے کو دیر گئے کوسٹل سٹی طائر میں کم از کم 7 افراد جام حق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اس سے قبل شہر کے بڑے حصے کو خالی کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جمعے کے حملے سے قبل اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کوئی احکامات شائع نہیں کیے تھے۔ وزارت صحت نے کہا کہ مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور حملے کے بعد برآمد ہونے والے جسم کے دیگر حصوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔